اپنے سناخت مصطفیٰ کو دعوت دے رہا ہوں آپ کے نعروں کو گوش میں انشاءاللہ ہمارے لاہور سرزمین کی پاک ہستی سید ارسلان احمد شاہ صاحب ان کو انشاءاللہ نعت پاک کے میں انشاءاللہ آپ کے نعروں کو گوش میں انشاءاللہ اپنے مہمان کو میں مائک تھما رہا ہوں آپ کے نعروں کو گوش میں انشاءاللہ ہمارے سید ارسلان شاہ صاحب انشاءاللہ نعت شریف سے ہمارے قلوب و دہن کو منور فرمائیں بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرماتے ہیں کہ سب سے اولا ہوالا ہمارا نبی سب سے بالا ہوالا ہمارا نبی آپ سب نے یہ کہنا کہ ہمارا نبی میرا کام ہے شعر بولنا اور آپ نے کہنا ہے ہمارا نبی بولے سب سے اولا ہوالا ہاتھ بلند کر بولے سب سے اولا ہوالا ہمارا نبی سب سے بالا ہوالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور اللہ نے فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے بولے نا سبحان اللہ آج دنیا دار کے پاس کسی کے پاس ہم مانگنے جائیں نا مثال لے لیں کسی کے پاس اگر ہم کو تھوڑا سے مانگنے چلے جائیں یار تیری مہربانی ہر بھیا کو 100 دے دے میرے کہا تھا جدا کو تھوڑا نا آئندہ کو لون پانی ہو دے بولو نا کہ میں جھوٹ بول رہا کہ سچ بول رہے ہیں سچ ہی ہے نا اللہ نے فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور آخر میں فرماتے ہیں کہ غمزدوں کو رضا مزددی جیتے ہیں کہ بے قصوں کا سہارا بولو نا ذرا بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی انشاءاللہ نعت قرآن پاک سے انشاءاللہ جو ہمارے قلوب و دہان کو منور فرمائیں گے سید ارسلان احمد جو لاہور کی پرک سرزمین سے تشریف لائے انشاءاللہ نعت شریف سے انشاءاللہ ہمارے قلوب و دہان کو منور فرمائیں گے سید ارسلان شاہ صاحب زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن قرآن شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلم مبارک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے شان میں الرحمن مبارک لفظ ہے زمین پر عرش والوں کا ذکر کچھ اس طرح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ شروع کی کافروں کو مشرکوں کو دین حق کی طرف لے کر آئے بچوں نے پتھر مارنے کی ارادہ کیا کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو بھی رحمان دیکھا جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سب طرف سے ابو سفیان اور دوسروں کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے تھے کہ یہ کلمہ حق سے لا الہ الا اللہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو پہلے گزرے ہوئے انبیاء اور رسل کا جو طریقہ ہے اس سے کسی طریقے سے رک جائیں گے لیکن جب ایسا نہ ہوا ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اہل خانہ کو مکہ سے بدر کرنے کا ارادہ کیا بہت سارے لوگوں نے اکٹھے ہو کر آپ کو تنہا کرنے کا سوچا چاہا کہ کسی طریقے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ سے روک لے لیکن انہیں ہر دفعہ منہ کی کھانی پڑی احد میں مولا علی نے کافروں کو مارا بدر دوسرے موقعوں پر ویسے کرنی عاشق رسول دوسرے سب صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں یہاں تک کہ حضرت حمزہ کو غزوہ احد میں
سید الشہداء کا لقب عطا ہوا، غزوہ خیبر میں، غزوہ تبوک میں، دوسرے غزوات، غزوہ حنین میں، جس جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے جادو، فضول الزامات لگانے کی کوشش کی، ہر دفعہ وہ اپنے ارادے میں ناکام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اہل بیت علیہ السلام، صحابہ کرام اور اپنے انبیاء کے ذریعے اتنا سپورٹ کیا کہ زمین پہ 1400 سال بعد بھی آج سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ حق کی حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ ہے کہ حق کس طرف ہے، حق کو پہچاننا ہو تو کیسے پیمانہ ناپا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس میں فرمان ہے کہ جس طرف تیر اٹھتے ہیں، جس طرف تیر اٹھیں وہ حق ہے۔ نعت کا بہت پیارا شعر ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں 1400 سال بعد۔ آخر ایسا کیا یعنی کہ دوسری قوموں کو مسئلہ ہے کہ اسلام کے نام پر انہیں تکلیف ہے، کیونکہ صرف اسلام مذہب حق ہے۔ اسلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، ان کی آل پاک کے طفیل، صحابہ کے طفیل جو ہمیں ملا ہے، اس میں درود مقدس، درود ماہی، درود تاج شریف ایسے درود ہیں کہ 1400 سال بعد کوئی عاشق رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہو، ایک تو یہ ہے کہ خود چل کے ان کے در پہ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہر جو اپنا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان، کوئی ان کا چاہنے والا یہ کہے کہ میرے پاس مدینہ منورہ کی سرزمین پہ سجدہ کرنے کے وسائل کم ہیں، آقا میں تو آپ پہ یہاں سے ہی سلام بھیج دیتا ہوں، تو اس کو بھی سرکار کی زیارت ہو جاتی ہے۔ وہ زیارت کس طرح ہوتی ہے؟ سید معین الدین چشتی اہل بیت علیہ السلام کے در پہ سجدہ کرنے والے، لاہور میں داتا گنج بخش علی حجویری، ابو علی شاہ قلندر، سخی لال شہباز قلندر، آج ہم ان کے در پہ اولاد مانگنے جائیں کہ آپ ولی اللہ ہیں، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو مانا ہے، تو آپ ہمیں اولاد عطا کر دیں، آپ کے توسل سے ہم مانگ رہے ہیں، تو ان کے توسل سے ملتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کتنی بلند ہوگی کہ 1400 سال بعد کوئی ان کا امتی دفن ہوتا ہے تو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس کا کفن میلا نہیں ہوتا، اس کے جو ہے وہ راز چھپے رہتے ہیں، اس کے کسی جو ہے وہ غلط کام کرنے پہ اس کے چہرے پہ داغ نہیں پڑتا۔ پہلی امتیں تباہ و برباد ہو جاتی تھیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جو بھی غلطی ہو جاتی ہے اہل بیت کے طفیل ہماری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔